اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. بھائی گزشتہ سارے درس 2-3 دن جو ہوئے وہ غصہ اور اس کا علاج، مختلف طرح کے علاج تھے. آج انشاءاللہ حسد اور اس کا علاج. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ 3 دن سے غصہ کا بیان چل رہا تھا. اب آگے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حسد کا بیان شروع فرما رہے ہیں. یہ حسد بھی بڑی خراب باطنی بیماری ہے. یہ حسد بھی بڑی خراب باطنی بیماری ہے. آواز آ رہی تو لکھو کہ ہاں ٹھیک ہے. یہ بڑی خطرناک بھی ہے، بڑی خطرناک بھی ہے. اس کا چلن بھی بہت زیادہ ہے، یعنی عام بیماری حسد. یعنی یہ بیماری کثرت سے پیدا ہو جاتی ہے، خاص طور پر ہمارے طبقے یعنی طالب علموں کے طبقے میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے. پڑھے لکھے طبقوں میں بہت زیادہ ہے. لہذا بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ اس کے ازالے کی فکر کرنی چاہیے. اس کے ازالے کی فکر کرنی چاہیے. چنانچہ حسد کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملفوظات ہیں وہ ایک ایک پڑھ لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی تشریح بھی ہو جائے گی. ایک ملفوظ میں حضرت والا نے فرمایا کہ یہ ایک تو کیفیت انسانیہ ہے، ایک تو کیفیت انسانیہ ہے جس میں انسان معذور ہے، ایک عمل ہے مقتضا پر، اس میں انسان معذور گنہگار ہے. پہلا معذور تھا، ابھی معذور میم الف سے گنہگار ہے. ایک مخالفت ہے اس مقتضا کی، اس میں انسان ماجور ہے. یعنی حسد کے غلبے سے کسی کی مذمت کا تقاضا ہو تو اس کی مدح کرو، اگر اس سے اعراض کو دل چاہے تو اس سے ملو، اس کی تعظیم کرو، اس کو ابتدا بالسلام کرو اور اس کے ساتھ احسان کرو. یہ حضرت تھانوی کا ملفوظ تھا. اب ذرا اس کی تشریح سمجھے. حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کا لفظ تو بہت سنا ہے. حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کے تمام مباحث کو اس مختصر سے ملفوظ میں سمیٹ دیا. سب سے پہلے یہ سمجھ لے کہ حسد کس کو کہتے ہیں. حسد اسے کہتے ہیں کہ دوسرے کسی شخص کو جو اچھائی حاصل ہے اس کی اچھائی سے رنجیدہ ہو کر اس کے زوال کی تمنا کرنا. یا یوں سمجھو کہ اگر کوئی شخص ہمارے سامنے کسی کی تعریف کر رہا ہو تو ہمارے دل میں اس کی تعریف بری لگ رہی ہو، اچھی نہ لگ رہی ہو، یہ حسد کی علامت ہے. تعریف بری کر اچھی لگ رہی ہے تو الحمدللہ،
لیکن وہ اچھی تعریف کر رہا ہے اور ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہے. کسی کی خوبصورتی کی تعریف، کسی کی علم کی تعریف، کسی کے کام کی تعریف، کسی کے اور علم کی تعریف تو مختلف ہوتے، اور ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہے کہ میری کیوں تعریف نہیں ہو رہی، اس کی کیوں ہو رہی. تو دل میں جو برا لگ رہا ہے نا، یہی حسد کی علامت ہوتی ہے کہ اندر موجود ہے کچھ. حسد کی مثال سمجھو. مثلا میرا ایک ہم جماعت ہے، کلاس فیلو ہے، ہم دونوں ایک ساتھ پڑھتے ہیں. میرا ساتھی امتحان میں اول آ جاتا ہے، اس کے نمبر زیادہ آتے ہیں. اب میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اس کے نمبر کیوں زیادہ آتے ہیں، کیوں زیادہ آتے ہیں، وہ مجھ سے کیوں آگے بڑھ گیا. اب دل میں یہ خواہش ہے کہ اس کے نمبر کم آئے، وہ آئندہ اول پوزیشن حاصل نہ کر سکے، چاہے میں پوزیشن حاصل کروں یا نہ کروں، مجھے ملے یا نہ ملے، لیکن میرے اس دوست کو پہلا نمبر نہیں ملنا چاہیے. تو اس سے کوئی بحث نہیں، مجھے ملے یا نہ ملے اس سے کوئی بحث نہیں، لیکن یہ اول نمبر نہ آئے، یہ خیال اور جذبہ حسد ہے. اب یہ علامت دیکھ لو اپنے اپنے اندر کہ اب ہے کہ نہیں ہے. غصے کی بھی علامتیں تھی، وہ بھی ہمارے اندر پوری موجود ہیں. اب حسد کی علامتیں دیکھو تو یہ بھی ہمارے اندر پوری موجود ہے. تو جو پڑھا جا رہا ہے سب چیزیں، جتنی برائیاں سب ہمارے اندر موجود ہیں. اس سے پہلے کیا پڑھا گیا تھا؟ وساوس، خیالات، تو وہ ہمارے اندر موجود. تو بتاؤ کیا موجود نہیں ہے؟ بیمار ہی بیمار ہے اوپر سے لے کر نیچے تک. یا مثلا ایک شخص بڑا مالدار ہے، اب آپ کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ اس کے پیسے کم ہو جائے، اس کی آمدنی کم ہو جائے، یہ جذبہ حسد ہے. ہم، ہم. تو یہ تو اچھی چیز آگے بڑھانے کی اگر سوچے تو وہ حسد نہیں ہے، خیر خواہی ہے، بھلائی ہے. تو فرمایا اس کی آمدنی کم ہو جائے، یہ جذبہ حسد. یا مثلا ایک شخص کی عزت اور شہرت ہے، لوگ اس کی طرف زیادہ رجوع کرتے ہیں. اب دل میں یہ کڑن ہو رہی ہے کہ لوگ اس کی طرف کیوں مائل ہو رہے ہیں، اور دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ اس کی عزت اور شہرت ختم ہو جائے، یہ حسد ہے. یہ ساری مثالوں سے پتہ چل گیا حسد کی. ایک ہوتا ہے حسد اور ایک ہوتا ہے رشک. فضائل قرآن کے اندر وہ حدیث آتی ہے، لا حسد الا فی اثنتین، کہ حسد اگر جائز ہوتا تو دو انسانوں میں، دو چیزوں میں. تو وہاں حسد کا ترجمہ فرمایا، وہ رشک غیبتہ بتایا. تو رشک کا کرنا جائز ہے. ایک غیبتہ ہوتا ہے جس کو اردو میں رشک کہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جب دوسرے شخص کے پاس کوئی نعمت دیکھی تو خیال آیا کہ اس شخص کے پاس یہ نعمت ہے، اللہ تعالیٰ یہ نعمت مجھے بھی عطا فرما دے، اس کے پاس جو ہے وہ نعمت مجھے بھی عطا فرما دے، اور اس کے پاس بھی یہ نعمت رہے. مثلا اس کی صحت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ میری صحت بھی اچھی کر دے. اس کے پاس دولت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی دولت عطا فرما دے. یا مثلا فلاں کے پاس علم زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی علم عطا فرما دے. یہ رشک ہے. شکل ایک ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ اس میں اس کے زوال کی فکر ہے، اور اس میں مجھے بھی مل جائے. اس کے زوال کی فکر نہیں، اس سے پاس سے چلی جائے یہ فکر نہیں، اس کے پاس ہے مجھے بھی عطا کر دے. اور حسد کے اندر یہ ہے کہ اس کے پاس ہے، اس کے پاس سے ختم ہو جائے، اب چاہے مجھے ملے یا نہ ملے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی علم عطا فرما دے، اس کے پاس علم ہے، اللہ مجھے بھی علم عطا فرما. اور حسد میں کیا ہے کہ اس کا جو علم ہے وہ میں برباد کر دوں، یا اس کا برباد ہو جائے، مجھے علم ملے نہ ملے کوئی بات نہیں.
یہ رشک، اور رشک کیا ہے کہ اس کے پاس علم ہے، اللہ مجھے بھی علم دے، یہ رشک ہے۔ اس میں دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر اپنے لیے بھی اسی نعمت کے حصول کی خواہش ہوتی ہے، یہ رشک کرنا منع نہیں ہے، جائز ہے۔ جبکہ حسد میں خواہش ہوتی ہے کہ مجھے نعمت ملے یا نہ ملے لیکن اس کے پاس سے زائل ہو جائے، یہ حسد ہے، غبطہ۔ جی، فضائل قرآن کے اندر یہ حدیث ہے، اس کا یہی ترجمہ کیا ہے، اس کی تفصیل کی، اس میں حسد کا لفظ ہے کہ حسد اگر جائز ہوتا تو دو چیزوں میں، تو وہاں پر فرمایا یا حسد سے مراد غیبتہ ہے، رشک ہے، وہ حسد نہیں جو بتایا جاتا۔ یہ حسد بڑی خراب چیز ہے، بڑی خراب چیز ہے۔ اگر صرف دل میں خیال آ گیا کہ یہ شخص مجھ سے فلاں چیز میں آگے بڑھ گیا ہے، دل میں خیال آ گیا کہ یہ شخص مجھ سے فلاں چیز میں آگے بڑھ گیا ہے، اور اس خیال کے نتیجے میں دل میں تکلیف اور صدمہ اور رنج ہو رہا ہے، لیکن اس رنج اور صدمہ کا کوئی اثر اپنے عمل سے ظاہر نہیں ہونے دیا، تو یہ صدمہ اور رنج غیر اختیاری طور پر پیدا ہوا ہے۔ اب تیسری بات اس میں کیا آئی کہ ایک تو یہ رنج اور غم ہونا، حسد ہونا، یہ فطری چیز ہے۔ بھائی کسی کی تعریف ہو رہی ہے تو میرے دل میں اس کا رنج اور غم ہوگا، صدمہ ہوگا، یہ تو ہوگا، یہ غیر اختیاری۔ لیکن اس کو ظاہر کرنا عمل سے یا غیبت سے یا اس کی برائی بیان کرنا کہ تم برائی اس کی اچھائی بیان کر رہے ہو، میں جانتا ہوں کہ وہ کتنا کیا ہے، وہ جانے دو، بس ایسے اشاروں میں جو باتیں کرتے ہیں نا، تو یہ اس کو عملاً ظاہر کرنا، یہ برا ہے۔ اگر دل میں ایسا رنج ہوا کسی کی تعریف کو سن کر تو یہ حسد کی علامت ہے، لیکن ابھی بھی اس پر پکڑ نہیں ہے۔ یہ رنج اور صدمہ غیر اختیاری طور پر پیدا ہوا ہے، اور غیر اختیاری طور پر جو چیز ہوتی ہے اس پر پکڑ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ کیفیت انسانیہ ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا یہ کیا ہے؟ کیفیت انسانیہ ہے، جس میں انسان معذور ہے، اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، بشرطے کہ صرف دل کے اندر تک رہے، نہ اس رنج کا کوئی اثر اپنے کسی عمل سے ظاہر ہو، یعنی زبان سے یا عمل سے، اور نہ اس رنج کے مقتضا پر، جو رنج ہوا ہے نا اس کے تقاضے پر عمل ہو، اس حد تک کوئی گناہ نہیں۔ دیکھو کتنی بہترین بات بتا دی، کیونکہ یہ تو ہر ایک کے دل میں آئے گا کسی کی طرح، لیکن دل میں ہے نا، وہ نکل جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد، تو فرمایا اس حد تک تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر وہ نہ نکلی تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان اس پر عمل شروع کر دیتا ہے، کبھی زبان سے یا عمل سے۔ ہاں، گناہ اس وقت ہوگا جب اس حسد کے نتیجے میں اس کی بدخواہی میں کوئی کام کر گزرے، مثلا دل میں خیال آیا کہ یہ شخص مجھ سے آگے بڑھ گیا ہے، دل میں خیال آیا کہ یہ شخص مجھ سے آگے بڑھ گیا ہے، اب میں لوگوں کے سامنے اس کی برائی بیان کروں تاکہ اس کی عزت میں کمی آئے، یا کوئی ایسی تدبیر اختیار کرے جس کے نتیجے میں اس کی دولت کم ہو جائے، اس کی صحت کم ہو جائے، اس کی تعریف کم ہو جائے، اس کا علم کم ہو جائے، لوگوں پر اس کے اثرات کم ہو جائے، لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ اس سے ہٹ جائے، یا اس کے لیے بد دعا کرے کہ یا اللہ اس کی فلاں نعمت اس سے زائل ہو جائے، یا تو یہ عمل کرے لوگوں کے سامنے، یا پھر بد دعا کرے کیا ہے کہ اللہ فلاں نعمت اس سے زائل ہو جائے، یا لوگوں کے سامنے اس کی غیبت کرے، یا مجمع کے سامنے اس کو ذلیل کرنے کی فکر کرے، یا جب اس سے ملاقات ہو تو اس کو سلام نہ کرے، وغیرہ وغیرہ۔ جب حسد کے نتیجے میں حسد کرنے والا یہ اعمال کرے گا
تب یہ حسد گناہ اور معصیت کی شکل اختیار کرے گا۔ جب یہ سارا عمل کرے گا تو پھر گناہ اور معصیت کی شکل اختیار کرے گا، ورنہ پہلے درجے میں تو رنج ہوا ہے۔ فرمایا اس میں انسان معذور ہے، لیکن جب تک حسد کے نتیجے میں صرف دل میں ایک صدمہ اور تکلیف پیدا ہوئی ہے، اس حد تک حسد گناہ اور معصیت نہیں، کیونکہ یہ بات غیر اختیاری طور پر پیدا ہوئی ہے اور اس میں انسان معذور ہے۔ لیکن احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حسد دل میں پیدا ہو اور دوسرے کے خلاف دل میں ایک کڑھن پیدا ہوئی کہ یہ مجھ سے آگے کیوں بڑھ گیا، اگرچہ غیر اختیاری ہونے کی وجہ سے انسان اس میں معذور ہے اور یہ براہ راست گناہ نہیں، لیکن یہ خیال اور کڑن بھی بڑی خطرناک ہے۔ اندر اندر ہے، گناہ نہیں لیکن بڑی خطرناک ہے، کیونکہ اگر یہ خیال دل میں کچھ عرصے تک باقی رہا، کچھ وقت تک باقی رہا، تو یہی خیال بالآخر اس کو گناہ، معصیت اور گناہ میں مبتلا کر دے گا، اور اس کے نتیجے میں اس سے کوئی نہ کوئی بدخواہی کا عمل دوسرے کے خلاف سرزد ہو جائے گا۔ لہذا چاہے حسد کا خیال بلا اختیار آیا ہو، لیکن اس حسد کو دل میں رکھنا اور اس کی پرورش کرنا بڑا خطرناک ہے۔ اس لیے نہ اس خیال کی پرورش کرو، نہ اس کو دل میں باقی رکھو۔ جی، اب جو خیال آ گیا ہے، ظاہر بات ہے کسی کی تعریف سن کر، تو اس خیال کو کیسے نکالے؟ تو اس کا علاج کے لیے 3 کام کرو۔ اس کے علاج کے لیے 3 کام کرو، بلکہ اس موقع پر اس کے علاج کے لیے 3 کام کرو۔ پہلا کام یہ ہے کہ جو خیال دل میں آیا ہے اس کو برا سمجھو، کہ یہ خیال جو میرے دل میں آیا ہے یہ بری بات ہے۔ کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات سوچنا بہت برا ہے۔ اس طرح اس خیال کی برائی کا تصور کرو۔ تو ایک کام کیا کرو؟ جو خیال دل میں آیا اس کو برا سمجھو۔ دوسرا کام یہ کرو کہ جس آدمی کے بارے میں خیال پیدا ہوا ہے اس کے محاسن، اس کی اچھائیوں کا استحضار کرو، اس کی اچھائیوں کو سوچو، خاص طور پر ان اچھائیوں کا جن کا تعلق تمہاری ذات سے ہو۔ مثلا اگر تم کو اس کے ذریعے کسی موقع پر کسی درجے میں نفع پہنچا ہے تو گویا کہ اس کا تمہارے اوپر احسان ہے، یعنی اس کی وہ اچھائیاں جو اس نے ہمارے ساتھ کی ہے اس کو سوچو، جو تمہارے اوپر احسان ہے۔ اگر کوئی اچھائی کی ہے، اگر ایسا ہوا ہے تو خاص طور پر اس احسان کا استحضار کرو۔ تو جو کسی کی تعریف سن کر دل میں جو حسد کی جو آگ بھڑکی ہے، جو غیر اختیاری ہے، اگرچہ وہ معصیت نہیں ہے، وہ خیال ہے، لیکن اس خیال کو بھی دور کرنا ہے، تو اس کو دور کرنے کے 3 کام کرنے ہوں گے۔ تو پہلا کام، اس کو برا سمجھو۔ کیا بھائی؟ برا سمجھو۔ دوسرا کام کہ اس کی اچھائیوں کو سوچے، اور خاص کر کے وہ اچھائی جو اس نے میرے ساتھ کی ہو۔ مجھے حسد ہوا ہے نا، تو اس نے میرے ساتھ جو کی ہو تو وہ سوچے، نہیں ہے تو اس کی اور بھی کوئی فضائل اور اچھائیاں ہوگی، اس کو سوچے۔ تیسرا کام یہ کرو کہ اگرچہ تمہارے دل میں اس کے حسد کا خیال آ رہا ہے، اور حسد کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو تکلیف پہنچے، ظاہر بات ہے، حسد ہے تو حسد کا تقاضا کیا ہے کہ میں اس کو تکلیف پہنچاؤں، تو اس کو نیچا دکھایا جائے، اس کی برائی ہو، یہ سب ہوتا ہے حسد کا تقاضا۔ لیکن کیا کرو؟ بتکلف اور زبردستی اس کے حق میں دعا کرو کہ یا اللہ اس کو اور زیادہ ترقی عطا فرما۔ تیسرا کام کیا کرو؟ اس کے لیے اور زیادہ ترقی کی دعا کرو بتکلف۔ جی، عجیب علاج ہے، کبھی حسد پھر پاس میں بھی نہیں آئے گا۔ تو پہلا کام، اس کو برا سمجھو،
دوسرا کام اس کی اچھائیوں کو سوچو، تیسرا کام اس کی تعریف شروع کر دو کہ یا اللہ اس کو اور زیادہ ترقی عطا فرما۔ یہ دعا کرنا بہت ہی کڑوا گھونٹ ہے، جی کڑوا گھونٹ ہے، کیونکہ دل تو چاہ رہا ہے کہ وہ ذلیل اور خوار ہو، لوگوں کے دلوں میں اس کی وقت کم ہو اور وہ آگے ترقی نہ کرے، لیکن آپ اس کے لیے دعا کر رہے کہ اللہ اس کو اور زیادہ ترقی درجات عطا فرما۔ جی اس کے علم میں ترقی عطا فرما، اس کی دولت میں ترقی عطا فرما، اس کی صحت میں ترقی عطا فرما، ایسی دعا کرے۔ اور جب وہ سامنے آئے تو اس سے ابتدا بالسلام کرو، اس کی تعظیم اکرام کرو اور لوگوں کے سامنے اس کی تعریف اور اچھائی بیان کرو۔ ایسا کرنے سے آپ کے سینے پر آرے چلیں گے۔ لیکن حسد کا علاج یہی ہے، حسد کا علاج یہی ہے۔ حسد کے علاج کے لیے کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ چلو اتنی مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لوں گے تو حسد چلا جائے گا۔ جی غصے کے علاج کے لیے بھی کوئی کلمہ نہیں ہے، بس ہمت سے کام لینا پڑے گا۔ جی بہرحال یہ جو 3 کام بتائے، اگر حسد کرنے والا شخص یہ 3 کام نہیں کرے گا تو پھر جو غیر اختیاری خیال دل میں آیا تھا وہ بالآخر معصیت پر منتج ہو کر نتیجے میں معصیت پر کرے گا، معصیت پر یعنی معصیت ظاہر ہو جائے گی اور وہ خیال تمہیں ہلاکت میں ڈال دے گا۔ وہ خیال پھر ہلاکت میں ڈال دے گا۔ اور اگر یہ 3 کام کر لیے تو انشاءاللہ وہ جو غیر اختیاری خیال آیا تھا وہ معاف ہو جائے گا۔ اب دوبارہ حضرت والا کا ملفوظ دیکھ لے، حضرت فرما رہے ہیں، دیکھو اب دوبارہ سنو، ایک تو کیفیت انسانیہ ہے، اس کیفیت انسانیہ سے مراد وہ غیر اختیاری خیال ہے جو دل میں آ گیا۔ مثلا کسی کے تم سے آگے بڑھنے سے تمہارے دل پر چوٹ لگ گئی، اس میں انسان معذور ہے، اس میں انسان یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر مواخذہ نہیں۔ دوسرا یہ کہ اس خیال کے مقتضا پر عمل کرے، مثلا اس کے در پہ آزار ہو گیا، اس کی چغلیاں شروع کر دی، اس کی غیبت شروع کر دی، اس کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے اس کے پیچھے پڑ گیا، اس کے اندر انسان معذور یعنی گنہگار ہے۔ پہلا معذور عین کے ساتھ ہے، میم عین، اور دوسرا میم الف معذور یعنی گنہگار ہے۔ تو پہلی کیفیت میں معذور ہے، ایک کیفیت انسانیہ ہے، اور دوسرے کے اندر اگر اس کے مقتضا پر عمل کیا تو اس میں انسان معذور یعنی گنہگار ہے۔ تیسرا یہ کہ اس کے مقتضا کی مخالفت کرے، جیسے بتایا نا کہ 3 کام کرنا یہ مخالفت ہوئی، اس کے مقتضا کی مخالفت کرے۔ مثلا دل میں تو یہ خیال آ رہا ہے کہ کسی طرح اس کو ذلیل و خوار کروں، لیکن اس تقاضے کے برخلاف اس کی تعریف کر رہا ہے، اس کے لیے دعا کر رہا ہے، اس عمل کے نتیجے میں انسان ماجور ہے۔ تینوں میں میم میم ہے، وہاں میم عین کے ساتھ، دوسرے میں میم الف کے ساتھ اور زور معذور، اور تیسرے میں میم الف کے ساتھ لیکن جور ماجور یعنی اس سے کرنے پر اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو تیسرے میں انسان ماجور یعنی ایسا کرنے پر اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ معصیت یعنی گناہ۔ تو پہلا معذور ہے، دوسرا معذور ہے، تیسرا ماجور ہے، یعنی ایسا کرنے پر اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ پہلے میں تو غیر اختیاری چیز ہے اس لیے معذور ہے، اور دوسرے میں اس کے مقتضا پر عمل کر لیا تو فرمایا گناہ، اور تیسرے میں مقتضا پر عمل نہیں کیا بلکہ اس کے نکالنے کی کوشش کی تو اس پر ماجور ہے، اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ نفس کے اس خیال کی مخالفت کا نتیجہ یہ ہوگا، نفس کی
اس خیال کی مخالفت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شیطان تمہارے دل میں حسد کا خیال اس لیے لایا تھا، شیطان تمہارے دل میں حسد کا خیال اس لیے لایا تھا تاکہ تمہیں جہنم میں پہنچا دے، اس لیے لایا تھا کیونکہ حسد کے نتیجے میں جو اعمال تم کرتے وہ اعمال تم کو تباہ کر دیتے اور جہنم میں پہنچا دیتے، لیکن تم نے یہ کیا کہ جب حسد کا خیال آیا تو تم نے اس خیال کے تقاضے کے خلاف ورزی شروع کر دی، کام کرنا شروع کر دیا، مثلا اس کے حق میں دعا شروع کر دی، اس کی تعریف شروع کر دی، جیسے تین چیزیں بتائیں کہ اس کو برا سمجھو، پہلا تو کیا بتایا، اس کو برا سمجھو، اور دوسرا کام کیا ہے، دوسرا کام کہ اس کے بعد اس کی اچھائیاں سوچو، تیسرا کام اس کے لیے دعا کرو، تو یہ ساری چیزیں پر تو مثلا اس کے حق میں دعا شروع کر دی، اس کی تعریف شروع کر دی، تو خیال اول تمہیں معصیت میں مبتلا کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن اس کے مقتضا کے خلاف عمل کرنے کے نتیجے میں بالآخر نیکی اور ثواب کا خزانہ تمہارے نام اعمال میں جمع ہو جائے گا۔ تو پہلا خیال جہنم میں لے جانے کے لیے آیا تھا، اس کے مقتضا پر عمل نہ کیا تو جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ 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 اللہ، قدم قدم پر حسد ہوتا رہتا ہے۔ اللہ، ہمارے ایک بزرگ حضرت بابا نجم احسن صاحب رحمت اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مجاز صحبت تھی، وہ بڑی عجیب و غریب باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ گناہ بڑی اچھی چیز ہے، کیا کرنے لگے کہ گناہ بڑی اچھی چیز ہے۔ ہم نے کہا حضرت گناہ اور اچھی چیز ہونا، سمجھ میں بات نہیں آئی۔ اب دیکھا ایک جملہ بول کر سب کے دماغ کو کیسا اٹینشن کر دیا نا، دیکھو بات کرنے کا اسٹائل، کہ گناہ بول کر سب کے دماغ کو اٹینشن کر دیا، کیا کہ گناہ بڑی اچھی چیز ہے۔ اب ہر انسان غافل ہوگا، وہ بھی سوچے ارے بولے کیا پڑا وہ گناہ اور اچھی، تو فرمایا حضرت گناہ اور اچھی چیز ہونا، سمجھ میں بات نہیں آئی۔ فرمایا کہ ہاں گناہ بڑی اچھی چیز ہے بڑی اچھی چیز ہے، اس لیے کہ جب گناہ کا تقاضا دل میں پیدا ہو اور انسان زبردستی کر کے اس گناہ سے بچے تو اس کے درجات کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ دیکھا، اب لے لو، پہلا جملہ تو کتنا برا لگا کہ گناہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن جب دوسرا جملہ کہ فرمایا اس کے تقاضے پر جب عمل نہیں کرتا، دباتا ہے، تو انسان کتنے درجات اونچے پہنچ جاتا ہے۔ تو گناہ اچھی چیز ہوگی کہ نہیں ہوگی بھی؟ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ اگر گناہ نہ ہوتے تو یہ درجات نہ بڑھتے، اللہ اکبر، گناہ نہ ہوتے تو یہ درجات نہ بڑھتے۔ تو اب دیکھو بات کی سٹائل کہ گناہ بہت اچھی چیز ہے، اب سامنے والا چونک جائے گا، اب جو جواب سنے گا نا تو پھر اس کے دل میں بیٹھ بھی جائے گا۔ تم لوگ بھی جاگ گئے نا، سونے والے بھی جاگ جائیں گے۔ تو فرمایا دیکھو گناہ نہ ہوتے تو درجات نہ بڑھتے، کیوں کہ گناہ انسان کے دل میں جو معصیت اور نافرمانی کا تقاضا پیدا کرتا ہے اور پھر انسان اس تقاضے کی مخالفت کرتا ہے اور اس کو کچلتا ہے تو اس کے درجات میں کہیں سے کہیں ترقی ہو جاتی ہے، مشرق سے مغرب نکل جاتا ہے، اتنا اوپر جاتا ہے ہوائی جہاز کی طرح ترقی ہوتی، تقاضے پر عمل نہیں کرتا۔ دیکھیے ایک وہ شخص ہے، ایک وہ شخص ہے جس کے دل میں گناہ کا خیال ہی نہیں آیا۔ دیکھو اب ذرا دیکھو مثال سے، ایک وہ شخص ہے جس کے دل میں گناہ کا خیال ہی نہیں آیا، نہ اس کو گناہ کرنے کا مواقع میسر آئے اور وہ گناہوں سے بچتا ہوا گزر گیا۔
اور وہ گناہوں سے بچتا ہوا گزر گیا تو انشاءاللہ وہ عذاب سے نجات پا جائے گا۔ گناہوں کا نہ موقع ملا نہ خیال آیا، اور پھر وہ گناہوں سے بچا ہے تو وہ عذاب سے نجات پائے گا انشاءاللہ۔ لیکن دوسرا شخص وہ ہے کہ قدم قدم پر اس کے دل میں گناہوں کے تقاضے داعیے پیدا ہو رہے ہیں، گناہوں کے موقع بھی میسر آ رہے ہیں، ایک قدم آگے بڑھاتا ہے تو اس کے سامنے گناہ کا ایک تقاضا آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ گناہ کہتا ہے مجھے کر لو۔ وہ کس طرح اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا کر آگے بڑھتا ہے؟ جب دوسرا قدم بڑھاتا ہے تو پھر ایک گناہ کا تقاضا پیدا ہوتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو کسی طرح اس سے بچا کر آگے بڑھ جاتا ہے تو ایک داعیہ اور پیدا ہو گیا۔ اس طرح زندگی گناہوں کے تقاضوں سے مقابلہ کرتے ہوئے قبر تک پہنچ گیا۔ فرمایا کہ یہ جو دوسرا شخص ہے جو گناہوں کی کشمکش سے گزرتا ہوا اور اپنے دامن کو گناہوں سے بچاتا ہوا قبر تک پہنچا ہے، اس کا درجہ پہلے شخص کے مقابلے میں کہیں آگے ہے، بہت آگے ہے۔ یہ کیوں آگے بڑھ گیا؟ یہ گناہوں کی وجہ سے آگے بڑھ گیا۔ یہ کیوں آگے بڑھا؟ یہ گناہوں کی وجہ سے آگے بڑھ گیا۔ اس لیے حضرت بابا نجم احسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ گناہ بڑی اچھی چیز ہے، کیونکہ گناہوں کے تقاضوں کے کچلنے سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ہاں، اس سے تواضع بھی آتی ہے، یاد رکھنا، کیونکہ انسان پھر پچھتاتا ہے۔ ایک انسان سے گناہ نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں اچھا ہوں، اور جہاں اس سے کچھ اس میں ہو گیا تو پھر کہتا ہے یار میں تو اس سے وہ اچھا ہے، میں تو برا ہوں۔ کیوں؟ تو دیکھو گناہوں سے تواضع آئی، کیونکہ اس سے وہ غلطی ہو گئی۔ ایک انسان اپنا ریکارڈ جب رکھتا ہے نا، وہ میرے ریکارڈ کے اندر کیا ہے کہ میری تو 20 سال سے تکبیر اولا نہیں چھوٹی ہے، تو اس کے اندر ایک بیماری آ گئی، اور جہاں اس سے چھوٹ گیا، جماعت چھوٹ گئی کوئی اس کی وجہ سے، اب وہ گناہ ہو گیا، حالانکہ مجبوری کو ہے، اب فوراً اس کے اندر تواضع آئے گی، میں تو کچھ بھی نہیں، فلاں بہت اچھا تھا۔ تو اس سے تواضع بھی باقی رہتی ہے، اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں اس کے تقاضوں پر۔ وہ بعد میں توبہ کرنے سے بھی درجات ہوتے ہیں، اور تقاضوں کو دبانے سے بھی درجات ملتے ہیں۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی ہے، شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ ان کے خاص خادم جو تھے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، ان کے خاص خادم تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی اور جہاد کیا۔ ان کو انگریزوں سے بڑی نفرت تھی، ان کی ہر چیز سے نفرت تھی، انگریزوں سے نہیں، ان کی ہر چیز سے بڑی نفرت تھی، اور یہ نفرت غلبہ حال تک پہنچی ہوئی تھی۔ کسی صاحب نے آ کر کہا حضرت آپ ہر وقت انگریزوں کی برائی ہی بیان کرتے رہتے ہیں، آخر ان میں کوئی اچھائی بھی تو ہوگی، دنیا میں کوئی بری چیز ایسی نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی اچھائی نہ ہو، تو انگریزوں میں بھی کوئی تو اچھائی ہوگی، کبھی آپ ان انگریزوں کی اچھائی بھی بیان کر دیا کرے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں بھائی، ان انگریزوں کے کباب بنا کر کھائے جائے تو بڑے لذیذ ہوں گے، ان میں یہ ایک اچھائی ہے۔ عجیب، ان کے کباب بنا کر کھائے جائے تو یہ بڑے لذیذ ہوں گے، ان میں ایک اچھی خلاصہ۔ خیر، بہرحال گناہ کی اچھائی یہ ہے کہ ان گناہوں کے تقاضوں کو کچلا جائے، ان کے تقاضوں کو دبایا جائے تو اس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اسی طرح حسد کا جو خیال تمہارے دل میں آیا تھا، یہ اگرچہ تمہیں گناہ کے اندر مبتلا کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن جب اس خیال کے تقاضے کے خلاف تم نے عمل کیا تو یہ الٹا تمہاری ترقی درجات کا سبب بن گیا۔ آیا تھا ہلاک کرنے کے لیے، اور وہ ہمارے لیے ترقی کا ذریعہ بن گیا۔
اللہ اکبر. تو دیکھو اس کے اندر بھی کتنی اچھائی نکلی کہ اس کے تقاضا سے آج لوگ گھبرا جاتے ہیں. ارے اس کے اوپر تم عمل کرو گے، اس کے تقاضے کو دبائیں گے تو اور زیادہ ترقی ہے، اور وہ ترقی اتنی بڑی عبادت کر کے بھی نہیں پہنچ سکتے جتنی اس پر تقاضے کو دبا کر پہنچ سکتے. خلاف تم نے عمل کیا تو الٹا تمہاری ترقی کے درجات کا سبب بن گیا. اسی طرح گناہوں کے جتنے داعی اور تقاضے ہیں وہ بالآخر انسان کی ترقی درجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اس لیے اگر تمہارے دل میں حسد کے خیالات آتے ہیں تو ان کو ترقی درجات کے حصول کا ذریعہ بنا لو، تو پھر انشاءاللہ حسد کے خیال سے کوئی ضرر نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں.